السلام علیکم۔ رائٹر سجاول سلیم پراچا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سجاول کی ڈائری سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلی چند ویڈیوز میں نے طارق بن زیاد کا تذکرہ کیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں طارق بن زیاد کی ہی کہانی کو آگے چلاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ طارق بن زیاد کون تھا، کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اندلس وہ کس لیے گیا، پہلی فتح کس طرح ہوئی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ طارق بن زیاد جب اندلس پہنچا، اس نے جنگ لڑی، تو اس کے بعد اندلس والوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ اہل اندلس کا قبول اسلام۔ طارق بن زیاد کرمونا کی فتح کے بعد اشبیلیہ کی طرف بڑھا، یا طارق بن زیاد کا لشکر اشبیلیہ پہنچا تو اہل اشبیلیہ نے مزاحمت کیے بغیر اپنا ایک وفد طارق بن زیاد کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے صلح کی درخواست کی اور جزیہ قبول کر کے شہر طارق بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ یوں اس طرح اشبیلیہ بھی فتح ہو گیا۔ طارق بن زیاد مسلسل اندلس میں فتوحات کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اہل اندلس مسلمانوں کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے۔ یوں مقامی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اندلس کے رہنے والے تھے وہ مسلمانوں کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے، اور ان کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اشبیلیہ کی فتح کے بعد طارق بن زیاد استجا کی طرف متوجہ ہوا۔ استجا کے لشکر نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنا ایک وفد طارق بن زیاد کے پاس بھیجا اور جزیہ دے کر شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب طارق بن زیاد اپنے تمام فتح کیے ہوئے علاقوں میں انتظامات میں مصروف تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ایک سالار المغیث کو ایک لشکر دے کر قرطبہ کی طرف روانہ کیا۔ المغیث جو تھا یہ جنگی چالیں چلنے میں بڑا ماہر تھا۔ قرطبہ پہنچ کر اس نے ایک جنگی چال چلی۔ وہ 2 دن تک قرطبہ شہر سے دور رہا۔ اب اس دوران بہت تیز بارش ہوئی اور اولے بھی پڑے۔ مسلمانوں نے رات کے وقت گھوڑوں پر سوار ہو کر قرطبہ شہر کی طرف رخ کیا۔ برف کے اولوں کی وجہ سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اہل قرطبہ تک نہ پہنچ سکی، اور یوں مسلمان فصیل شہر کے قریب پہنچ گئے۔ اتنے میں المغیث کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ چرواہے نے المغیث کو بتایا کہ فصیل شہر
کہ ایک خاص حصے میں انجیر کا ایک درخت ہے۔ وہاں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس درخت سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شہر کی فصیل کے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ اب المغیث نے جا کر اس جگہ کا معائنہ کیا۔ وہاں ایک انجیر کا درخت فصیل شہر سے ملا ہوا تھا۔ المغیث نے اپنے ایک لشکری کو درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ لشکری آنن فانن درخت پر چڑھ گیا اور پھر چپکے سے وہ فصیل پر کود پڑا۔ پھر وہ فصیل کے اوپر لیٹ گیا اور اس نے اپنا عمامہ کیا اپنا عمامہ کھول کر نیچے لٹکا دیا۔ یوں بہت سے لشکری اس عمامے کے ذریعے فصیل شہر پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ لشکری نیچے اترے اور انہوں نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان تیزی سے شہر میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کے شہر میں داخل ہوتے ہی حاکم شہر اور کچھ سرکردہ لوگ جا کر ایک جگہ پر محصور ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس جگہ کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب حاکم وقت کے پاس مسلمانوں کی اطاعت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ قرطاجنہ کے یہودیوں نے مسلمانوں سے بڑا تعاون کیا۔ یوں قرطاجنہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اب طارق بن زیاد نے اپنا سارا لشکر منظم کیا اور اندلس کے ایک اور بڑے شہر مالکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ مالکہ کے قریب پہنچ کر طارق بن زیاد نے فصیل شہر سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح طارق بن زیاد کا لشکر اہل شہر کی طرف سے چلائے ہوئے تیروں سے محفوظ رہتا۔ شہر کے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کی آمد کی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ بھی لڑائی پر کمر بستہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے فصیل شہر کے اوپر مشعلیں روشن کر دیں۔ طارق بن زیاد ایک دانش مند فوجی جرنیل تھا۔ وہ ہمیشہ جنگ میں بڑی عجیب و غریب تدابیر اختیار کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے سامنے فصیل کے سامنے کے حصے پر حملے شروع کر دیے۔ اب وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو سامنے کی طرف ہی الجھائے رکھے۔ اس سے دشمن بھی بے خبر نہیں تھا۔ انہوں نے فصیل کی دوسری جانب بھی اپنے محافظ مقرر کر رکھے تھے۔ طارق بن زیاد نے کچھ دیر تو دشمن کو سامنے کی سمت الجھائے رکھا، پھر اس نے جنگی تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنی مخالف سمت تھی، اپنے لشکر کا ایک حصہ اس سمت روانہ کیا اور اسے وہاں خندقیں کھودنے پر مأمور کر دیا۔